پاک رب قرآن میں فرماتے ہیں کہ شادیاں کرو 2-2 3-3 4-4 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ڈرتے ہو کہ عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، پھر ایک ٹھیک ہے، جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ جس آدمی کی 2 یا 3 4 بیویاں ہوں اور وہ عدل و انصاف سے کام نہ کرے، جاء یوم القیامت وشقہ امیل، قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا جو ایک طرف ہے وہ فالج زدہ ہوگا، گرتے پڑتے ذلیل ہو کر آئے گا۔ جس آدمی کی زیادہ بیویاں ہوں، لکھو توجہ سے سنو، تو 2 چیزوں میں برابری فرض اور لازم ہے، اور 2 چیزوں میں برابری فرض اور لازم نہیں ہے۔ برابری کرو تو ثواب ہے، اگر نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، برابری مستحب ہے۔ جن 2 چیزوں میں برابری فرض، لازم اور واجب اور ضروری ہے، وہ ہے دونوں کو برابر ٹائم دینا اور دونوں کو برابر چیز دینا، چیز برابر، وقت برابر، اس میں کمی بیشی حرام ہے۔ اور جن 2 چیزوں میں برابری مستحب ہے، بہتر ہے کہ برابری کرو، لیکن اگر نہ کرو تو آپ گناہگار نہیں ہیں۔ ایک سے ملاپ کم ہو، ایک سے زیادہ ہو، اس پر گناہ نہیں ہے۔ ایک سے دلی محبت زیادہ ہو، ایک سے کم ہو، اس پر بھی پکڑ نہیں ہے۔ دل آدمی کے اختیار میں نہیں ہے، اور آدمی دل ہی سے ملاپ کرتا ہے، لہذا اس پر پکڑ نہیں ہے۔ ایک بیوی کے بچے نہیں، ایک بیوی کے 2-3 بچے ہیں، تو پھر اس کو خرچہ زیادہ دیا جائے گا، بچوں کا بھی خرچہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ آیا اگر آدمی دوسری شادی کرے تو پہلی بیوی سے اجازت لینا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ دوسری بیوی سے اجازت لینا یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، لیکن لینا چاہیے اور دینا چاہیے اجازت، بشرط یہ کہ آدمی دین کا علم رکھتا ہو، عالم ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی دین کا علم رکھتا ہو، نیک متقی ہو، اور اس کے پاس بدن اور مال کی طاقت ہو، اور ساری بیویوں کو الگ الگ رکھے، تو اس کو اجازت دے دینی چاہیے اور اس کو اجازت لے لینی چاہیے۔ آج کل لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، میری خود زیادہ بیویاں ہیں، لیکن میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، اسٹیج پر، ٹی وی پر، ریڈیو پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو 2 بیویوں کیا حقوق ادا کریں گے؟ دیکھا گیا ہے کہ جس نے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی کو کیا کر دیا؟ بس اویزاں معلق چھوڑ دیا، اس کی کوئی خیر و خبر نہیں، تو کیا فائدہ دوسری شادی کا جب دوسری کے ساتھ تم ظلم کرو؟ تو یہ بات غلط ہے۔ عدل و انصاف ضروری ہے۔ جس کے پاس بدن کی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، علم ہو اور تقوی ہو، وہ دوسری تیسری اور چوتھی شادی کرے۔ جس میں ایک چیز بھی نہ ہو، صرف ایک کی کمی ہو، پھر شادی نہ کرے، نقصان ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہ کرے۔ وہ اپنے مریدوں کو منع فرماتے تھے۔ 2 شادیوں کا خوش کائنات نے نہیں دیکھا ہے، 2 شادیوں کا خوش کائنات نے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں نہیں تھیں، تو یہ قصہ تو آپ کو معلوم ہے، آپ سب کو، کہ ہاجرہ بی بی کو اسماعیل سمیت مکہ چھوڑ کے آ گئے۔ یاد ہے یا یاد نہیں ہے؟ کیوں؟ لیکن کیوں آپ کو معلوم نہیں کہ کیوں یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، تو وہ میں بتاتا ہوں۔ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے
کہ سارہ بی بی نے ہاجرہ بی بی کے پیچھے چھری اٹھائی، سوکن تھی، اور اس کے پیچھے بھاگی، تو ہاجرہ علیہ السلام اس سے بھاگ گئی اور بھاگی، اور اللہ نے تو ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مکہ میں رہے۔ یہ وجہ آپ کو معلوم تھی؟ کسی کو معلوم نہیں تھی، اور مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، یہ سوکن کی وجہ سے۔ حضرت اماں عائشہ اور حفصہ کتنی لڑی، ان کی لڑائیوں کے کتنے بڑے قصے ہیں۔ تو سوکن آپس میں لڑتی ہیں، وہ لوگوں کو نظر آتا ہے، اور 5 بھائیوں کی بیویاں بھی لڑتی ہیں اور پابندی سے لڑتی ہیں، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، ذرا غور کرو۔ آپ کے 5 بھائی ہیں، ان کی بیویاں ہیں، وہ بھی آپس میں سوکنوں کی طرح لڑتی ہے، دن رات غیبتیں اور چغلیاں، تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ اور سوکنیں لڑتی ہیں تو وہ کیا ہے، سب کو نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زیادہ شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، اور اولاد بھی آپس میں لڑتی ہے۔ جواب، یہ 5 بھائیوں کی جو بیوی آپس میں لڑتی ہیں، پھر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، 30 اور 70۔ 30 لڑکوں نے شادی کر لی تو 40 لڑکیاں رہ گئی، وہ کہاں جائیں گی؟ ماحول خراب ہے، موبائل سب کے پاس ہے، تو یا مولوی کے پاس آئے گی اور وہ اس سے پیسے لے گا کہ آپ کی بندش ہے قسمت کی، یا نجومیوں کے پاس جائے گی، وہ بدکاری کرتے ہیں، کالا علم، اور یا موبائل ہاتھ میں لے گی، جن کی شادی ہو چکی ان کی شادی خراب کرے گی۔ کتنی عورتیں ہیں، کتنی بچیاں ہیں، ہر گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، بدکاری کر کے آؤ، آپ کی بیوی شور نہیں مچاتی ہے، دن رات گندگی منہ مارو، کچھ نہیں ہے۔ تم شادی تو کرو، تمہارے کپڑے کیا آپ کے چمڑا اتار دے گی۔ آخر زمانے میں نکاح مشکل ہو جائے گا اور بدکاری آسان ہو جائے گی، یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تو جس کے اندر 4 صفات ہو، ان کو چاہیے کہ وہ شادیاں کرے، زیادہ شادیاں کرے، اور بیوی پیار محبت سے اجازت دے۔ اجازت، میں نے 6 سال لگائے ہیں اجازت میں، لیکن اجازت لے کے شادی کی تاکہ امن ہو۔ چپ کے شادی کا کیا فائدہ، ڈر ڈر کے، چپ چپ کے۔ ساری شادیاں میں نے اجازت لے کر کی ہیں الحمدللہ، ان کو راضی کرو۔ دوسری بات یہ کہ جو پہلی بیوی ہوتی ہے نا، وہ آتی ہے عبد الرحمن کے پاس یعنی عام آدمی کے پاس پہلی بیوی آتی ہے، کیوں؟ وہ عام آدمی ہوتا ہے، لیکن جب زمانہ گزر جاتا ہے تو وہی عام آدمی بعد میں ڈاکٹر، وکیل، مفتی، لیکچرر، بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ جو دوسری، تیسری، چوتھی آتی ہے نا، وہ مفتی صاحب کے پاس آتی ہے، اسماعیل کے پاس نہیں آتی، یا ڈاکٹر کے پاس آتی ہے، عبد الرحمن کے پاس نہیں آتی، انجینئر کے پاس آتی ہے، عبد الکریم کے پاس نہیں آتی۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو زیادہ عزت دل سے آپ پہلی بیوی کو دیں گے، پہلی بیوی کو فل اختیار دو گے، فل عزت دو گے۔ وہ اس وقت آپ کے پاس آئی کہ آپ کو کون نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو پہلی بیوی کی عزت و عظمت یہ ضروری ہے، اور تمام لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اگلی شادی کر کے پہلی بیوی کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، پہلی بیوی کو بولنے دو اور کہنے دو اور لڑائی کرنے دو، اس کو مت روکو، وہ بولتی جائے، آپ خاموش رہیں۔ کیوں؟ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، لیکن لوگ ان اصول اور ضوابط کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک عالم ہے، 2-3 ہفتے سے، اس کی 2 بیویاں ہیں، تو 2-3 ہفتے سے وہ مدرسے میں سو رہا تھا، گھر میں لڑائی کی تھی تو مدرسے میں سوتا تھا۔ تو
مقتدیوں نے کہا ہم رامی اب آرام ہے نا، کرو شادیاں کرو شادیاں، بیویاں 2 ہیں اور تو مدرسے میں سوتا ہے۔ تو مولوی تو بڑے تیز ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے بندو یہ میں نے نبی علیہ السلام کی سنت ادا کی ہے۔ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں سے اس طرح لڑے تھے اور بیویوں سے خفا ہو گئے تھے اور بعد میں گھر نہیں جاتے تھے 2 مہینہ کے قریب، تو میرے تو صرف 2 ہفتے ہو گئے تاکہ سنت زندہ ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، تم اس سنت پر عمل کرو نا۔ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، قسم کھا لی تھی، تو نبی دونوں جہانوں کا سردار وہ بیویوں کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آ نہیں رہے ہیں لیکن گالی بھی نہیں دے رہے ہیں، پٹائی بھی نہیں کر رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، بس ناراض ہیں۔ پھر راضی ہو گئے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہم کس باغ کی مولی ہے؟ دن رات گھر میں لڑائی ہوگی، وہ نظر نہیں آتا، لیکن سوکنوں کی لڑائی نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، تو جب گھر تشریف لائے تو رات کو، تو درمیانی رات میں باہر نکل گئے تقاضے کے لیے۔ جب تقاضے کے لیے باہر نکل گئے تو واپس آئے، جب واپس آئے بیوی نے دروازہ بند کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بیوی نے کہا میں نہیں کھولتی ہوں، تو کسی اور بیوی کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میں تقاضے کے لیے گیا تھا، میں کسی بیوی کے پاس نہیں گیا تھا۔ اس نے کہا نہیں آپ گئے تھے۔ تو کیا نبی جھوٹ بولتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو، نبی خیانت نہیں کرتا، یہ تو خیانت ہے، لہذا دروازہ اس نے کھول دیا۔ میں بہت رویا اس حدیث پر، میں نے کہا اگر میری بیوی میرے لیے دروازہ بند کرے تو میں کتنا غصہ کروں گا، اور دونوں جہانوں کے سردار ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زیادہ شادی کرو گے تو 2 بچوں کی اولاد ہوگی وہ آپس میں لڑے گی، یہ بہت مشہور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے بندو، ایک ماں اور باپ سے پیدا شدہ 5 بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں شادی کر لیتے ہیں، وہ آپس میں دن رات لڑتے ہیں۔ شادی کے بعد بھائی ایسے ہو جاتے ہیں جس طرح سوکن، آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ جس کے بھی 5-6 بچے ہوں، کیا والد کے انتقال کے بعد کاروبار اور یہ چیزیں، کیا اس پر آپس میں لڑائی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی، اگرچہ سب لڑتے ہیں نا، سارے لڑتے ہیں، لیکن اگر وہ 2 ماؤں کے بچے ہیں، دیکھو اس نے دوسری شادی کی تھی نا اس لیے اب لڑ رہے ہیں، سب لڑتے ہیں۔ آپ خود رشتہ داروں میں اپنے اندر دیکھو، جب بھائی ہیں، جب انہوں نے شادی کر لی 5 نے، بس 5 بیویاں 5 سوکن، بھائی لڑائی کرتے نہیں کرتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن یہ نظر آتا ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات آپ کو سناتا ہوں، مزیدار بات آپ کو سناتا ہوں، عجیب سی ہے زیادہ شادیوں کے حوالے سے۔ ادھر دیکھو یہ جو یورپ امریکہ والے ہیں اور چائنا جاپان جرمنی اور رشیا والے ہیں، دیکھو ان کے شہوت کا نظام صحیح ہے۔ کیا صحیح ہے؟ مطلب جا کے بدکاری کر کے آ جاتے ہیں، جا کے بدکاری کر کے آ جاتے ہیں، تو حرام ہے، گناہ ہے، ان پر لعنت ہے۔ تو کیا کیا؟ لوہے کو آسمان پر چڑھا دیا۔ دماغ سائنسی ایجادات کے لیے اور کاموں کے لیے فارغ ہے، تو کیا کچھ انہوں نے کام نہیں کیا۔ اب آئیے صحابہ کی طرف۔ صحابہ کے شہوت کا نظام، کون سا صحابی جس نے شادی نہیں کی ہے، اور کون سا صحابی جس نے ایک شادی کی ہے؟ 1,24,000 صحابہ میں صرف 2 صحابہ ایسے ہیں جن کی ایک شادی ہے، بس باقی سب کی 4 ہیں، 2 ہے، 3 ہیں۔ 2 صحابہ کی ایک بیوی ہے بس،
باقی سب کی، حضرت ابوبکر کی 7 شادی ہے، عمر کی 7-8 شادی ہے، عثمان کی 6-7 شادیاں ہیں، حضرت علی کی 9 شادیاں ہیں، حسن یا حسین ان کی 30 شادیاں ہیں، 30 ایک وقت میں 4 کو رکھا۔ حضرت علی نے ایک وقت میں حضرت فاطمہ کو رکھا، پاک نبی کی بیٹی، اس پر شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، سوکن نہیں لائے، لیکن بعد میں ان کا جب انتقال ہوا تو 4 شادیاں کی، 4۔ تو صحابہ کا یہ سسٹم ٹھیک تھا۔ جب ٹھیک تھا، 3 مرتبہ صحابی چائنا گیا ہے، 3 مرتبہ پیدل صحابی چائنا گئے، اور آپ کو 24 پاکستان آپ کو صحابہ نے دے دیے۔ کیوں؟ شہوت کا نظام ان کا ٹھیک تھا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم لوگ سجدے میں ہوتے ہیں نا، اور دماغ شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، سوچوں میں، گندی سوچوں میں۔ الہدیٰ انٹرنیشنل کی ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، جس کے بارے میں میں نے کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے بہت اچھا ایک بیان دیا ہے 4 شادیوں کے حوالے سے۔ میں نے اپنے فیس بک پر اس کو شیئر بھی کیا ہے۔ 50 علماء ایک طرف اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا وہ ایک بیان 4 شادیوں کا، وہ ایک طرف، برابر نہیں ہے۔ بہت پیارا بیان کیا ماشاءاللہ 4 شادیوں پر ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، جو قرآن کو مانے، حدیث کو مانے، ختم نبوت کو مانے، وہ مسلمان ہیں، لہٰذا یہ سارے مسلمان ہیں۔ شرک سے بچنا ہے تاکہ نبی کی شفاعت ملے، بدعت سے بچنا ہے تاکہ نبی کے ہاتھ کا حوض کوثر ملے۔ بخاری شریف، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ۔ ڈاکٹر صاحبہ کا وہ بیان آپ حضرات ضرور سن لیں، بڑا اچھا بیان دیا ہے۔ اور یہاں پر میں اپنی عالمات، لڑکیاں، بچیاں، عورتیں، جو ہماری عالمات لڑکیاں بچیاں ہیں، وہ تو دوسری شادی کی دشمن ہے، جاہلہ عام عورتیں پھر بھی مان لیں گی، یہی عالمات لڑکیاں یہی قرآن پڑھاتی ہے، اور ایسی تشریحات کرتی ہیں مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کی کہ کافرہ بن جاتی ہیں، کافرہ۔ ایسی، یہ اصل میں اس کا یہ مطلب ہے، اور اصل میں یہ مطلب ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، الٹا کافرہ بن جاتی ہیں۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے بہترین بیان دیا ہے، 3 مرتبہ میں نے یہ کہا، میں نے شیئر کیا اپنے فیس بک پر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بہرحال جو اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، ہم کو اس پر چلنا چاہیے۔ اور اس وقت جب اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ سامنے آ جائے تو اپنا دماغ، خواہشات، خیالات، معاشرہ، حالات، اگرچہ مگرچہ، لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے۔ میں نے دیکھا ہے فیشن میں الجھ کر اکثر، تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے۔ نئی تہذیب کے بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ تو عورتوں کے حوالے سے اور دوسری شادی کے حوالے سے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات گزر گئی۔ پاک رب نے جو ایک شادی کا تذکرہ فرمایا ہے مجبوری میں، ان اگر تم مجبور ہو تو ایک شادی کرو، ورنہ شروع اللہ نے 2، 3 اور 4 سے کی ہے۔ مجبوری کی حالت میں ایک ہے۔ ایک دوسری بات اس سے ایک اور بھی نکلتی ہے مجبوری کے لفظ سے، لوگ یہ کہتے ہیں، الٹا سمجھتے ہیں، الٹا، دوسری اور تیسری چوتھی شادی تب کرو جب آپ مجبور ہو، یعنی پہلی بیوی کی اولاد نہ ہو، یا وہ بوڑھی ہو، یا وہ معذور ہو جائے، یا اس کو فالج لگ جائے، تو مجبوری سے دوسری شادی آپ نے کرنی ہے۔ یہ قرآن حدیث میں کہیں پر نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی، اس کی بیوی ہے، بچے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہے، مالدار بھی ہے،
تو کیا وہ اگلی شادی نہ کرے؟ تو معاشرہ یہ کہتا ہے کہ وہ اگلی شادی نہ کرے، بلکہ میڈیا اس کو ظلم شمار کرتا ہے کہ دوسری شادی پہلی بیوی کے ساتھ ظلم ہے، ڈاکہ ہے، زیادتی ہے۔ میڈیا اس کو مظلوم پیش کرتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ میڈیا یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے، وہ خود ایک ایک وقت میں بھی اور ہمیشہ 40 50 لڑکیوں سے تعلق رکھے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ادھر مسلمان صرف 4 شادی کرے اور 5ویں شادی کو کفر کہے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اچھا، کیا بات چل رہی تھی؟ تو یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے، اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور تھانی صاحب نے منع فرمایا، آپ منع فرماتے ہیں مفتی صاحب۔ میں اور تھانی صاحب ہم اس لیے منع کرتے ہیں اگر تم میں 4 صفات نہ ہوں اور عمومی طور پر لوگوں میں نہیں ہیں، بس انہوں نے شادی کرنی ہے چاہے گھر نہیں ہے پیسے نہیں ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یا ان میں انصاف نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ان کے لیے دوسری شادی گناہ ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں عورت دوسری شادی پر پابندی لگاتی ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسری تو آ رہی ہے تو وہ بھی تو عورت ہے، تیسری تو آ رہی ہے وہ بھی تو عورت ہے، چوتھی تو آ رہی ہے تو وہ بھی عورت ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ عورت ہی عورت کا دشمن ہے اور وہ شادی وہ سو کر نہیں لاتی۔ جواب یہ کہ جو 3 عورتیں آتی ہیں تو وہ آ رہی ہیں نا، اس کو پتہ ہے کہ پہلے سے یہ شادی شدہ ہے پھر بھی آتی ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ عورت ہی منع کرتی ہے اور عورت غلط ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے کہ جو 3 عورتیں اور آ رہی ہیں وہ تیار ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ شادی شدہ ہے۔ بہت پرچیاں آئیں ماشاءاللہ، بڑا میٹھا موضوع ہے یا وہ سخت موضوع ہے، تو بڑے سوالات آ گئے عورتوں کی طرف سے اور مردوں کی طرف سے۔ اللہ خیر کرے، یہ نہیں کہ باہر نکلتے ہوئے تمام عورتیں جو درس سن رہی ہیں میری پٹائی شروع کرے۔ یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یہ اگلا سوال کسی نے بھیجا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ قانون پاس ہوا ہے جب تک پہلی بیوی کی اجازت نہ ہو آپ دوسری شادی یا یہ کہو اگلی شادی نہیں کر سکتے ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ ہمارا باپ ہے، ہماری عزت اور باپ ہے۔ تو حکومت نے یہ قانون اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہ دوسری شادی حرام ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارا باپ ہے، ہماری ماں ہے، تو ہم سے وہ شفقت کرتی ہے حکومت۔ یہ اچھی تشریح ہے حکومت کے حوالے سے۔ یہ شرعی پابندی نہیں ہے، یہ انتظامی پابندی ہے، اور یہ پابندی حکومت کی ٹھیک ہے۔ دوسری شادی کی اجازت لے لو، یہ حکومت کی پابندی ٹھیک ہے۔ اس لیے حکومت ہمارے والد کی طرح ہے، وہ پہلے دیکھیں گے کہ آیا اس کی دوسری شادی کامیاب رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی باقی زندگی کیسی ہے۔ تو حکومت ایک پینل بٹھائے اور دیکھ لے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ اگر وہ عزت دار اللہ والا بدن اور مال کی طاقت اس کے پاس موجود ہے، وہ پینل تحقیق کرے، پھر بھی اگر پہلی بیوی اجازت نہ دے تو یہ دوسری شادی کرے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ پابندی جو ہے یہ شرعی نہیں ہے، یہ انتظامی ہے، اس کو انتظامی امور میں ہم لیتے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اور صحابہ کا بھی قول ہے، اور پشتوں میں اس کو بہترین انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ چیوئی نجرابئی چدوئی نبنیشی چدری نغنیشی چسلوری نغلیش، یہ پشتوں میں ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ کی ایک بیوی ہے نا تو آپ مسکین ہیں، پریشان ہیں۔
اگر اس کو مخصوص ایام آ گئے تو آپ کو بھی گویا کہ آ گئے، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ جب 2 ہوں تو سوکن ہیں، 3 ہوں تو کانٹے ہیں، جب 4 ہوں تو خاموشی ہو جاتی ہے اور بادشاہ کی طرح بیٹھ جاؤ، بادشاہ کی طرح۔ جب 4 ہوں گی نا تو لڑائیاں نہیں ہوں گی اور پرامن حالات ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ پابندی توڑنی چاہیے، یہ رواج اور معاشرہ توڑنا چاہیے اور قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح والدین کی اجازت، تو جو آدمی شادی کرے وہ والدین سے بھی اجازت لے۔ میں نے 6 سال لگائے ہیں، والد کو بھی راضی کر رہا تھا، تو والدین کو جب راضی کرو گے تو اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر وہ راضی بالکل نہیں ہوتے تب بھی مجھے اس کا طریقہ آتا ہے۔ بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ بتاؤں نہیں، ارشاد فرماؤ بے ادب۔ اچھا، یہ ادھر دیکھو والد صاحب کو راضی کرو، منتیں سماجتیں کرو، پیر دباؤ۔ میں والد کے پیر دباتا تھا نا، کہہ رہے پھر کوئی ضرورت ہے ہاں؟ تو پیر دباؤ۔ پھر ایک دوست کو بھیجو اس کے پاس، 1 مہینے کے بعد ایک اور دوست کو بھیجو، 3 مہینے کے بعد تیسرا کوئی دوست بھیج دو، 4 مہینے کے بعد چوتھا کوئی دو۔ یار وہ تنگ آ جائے کہ کرو یار شادی، پھر کہو نہیں میں تو شادی نہیں کروں گا، جب 2 رکعت نفل پڑھو گے اور برکت کی دعا کرو گے تو تب میں شادی کروں گا، وہ بھی آپ کے لیے پڑھ لے گا تو برکت ہوگی انشاءاللہ۔ تو سوچ سمجھ کر آپ نے کام کرنا ہے۔ زیادہ شادیوں کے حوالے سے جو سب سے مضبوط چیز ہے نا وہ آپ نوٹ فرما لیں، ایک ہے نفسیات کی مضبوطی۔ صحابہ کی بیویاں بھی لڑتی تھیں، ہماری بیویاں بھی لڑیں گی۔ نفسیات مضبوط کرو، ان کے نفسیات بڑے کمزور ہوتے ہیں، تو نفسیات مضبوط کرو۔ یعنی عورتوں کے پاس کیا ہے بیچاری، نہ فلینک کک جانتی ہے، نہ ریسلر ہے، اور نہ ان کے پاس کراٹے کی صفت موجود ہے، نہ بلیک بیلٹ ہے۔ وہ بولتی ہے تو بس بولنے دو، بعد میں وہ خوش ہوتی ہیں۔ 1 گھنٹے کے بعد سب کچھ ان کا دل صاف پاک ہوتا ہے، عورتوں کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو نفسیات مضبوط کرو تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاں اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب وہ بولے تو چپ رہو، بولنے دو، پھر بعد میں ان کو سمجھاؤ پیار و محبت سے۔ مجلس میں نصیحت کرنا، اس کو ذلیل کرنا ہے۔